السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا، عید کی خوشیاں ہر طرف پھیل چکی، عید الفطر آپ منا چکے۔ آئیے ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کی اختتام کے بعد اب اصل ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ 30 دن کی 29 دن کی تربیت کے بعد اب وہ وقت ہے کہ ہم اس تربیت کی امپلیمنٹیشن کی طرف نظر کریں۔ وہ تمام چیزیں جو ہم رمضان المبارک میں نہیں کرتے رہے اور وہ تمام چیزیں جو ہم رمضان المبارک میں کرتے رہے، یعنی جن چیزوں کی کرنے کا حکم تھا انہیں کرتے رہے، جن چیزوں سے رکے رہنا تھا ان سے رکے رہے، تو کیا رمضان کے بعد بھی ہم اسی روش پہ قائم ہیں، یا ہم نے رمضان المبارک مارننگ شوز اور جیتو پاکستان جیسے شوز دیکھ کے گزار دیے، یا رمضان ٹرانسمیشن دیکھ کے گزار دی جس میں رمضان سے متعلق کوئی علم نہیں دیا جاتا تھا یا بہت قلیل دیا جاتا تھا، یا ہم نے رمضان صرف گزارا ہے کہ پھر واپس اسی روش کی طرف آ سکیں جو ہماری پہلے تھی، یا واقعی ہم میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اور تبدیلی آئی ہے تو اب وہ وقت ہے کہ اس تبدیلی کو ظاہر کیا جائے اور اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کو چت کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں رحمان کے ٹرین کردہ ہیں، اور اب ہم تمہارے ان چالوں میں نہیں آئیں گے، ان تمام چالوں میں جن سے ہم رمضان المبارک سے پہلے آتے رہے اب نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ یونس میں، جو قرآن کریم کی 10th یعنی 10ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیہ نمبر 58 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیں، ان کے رب کا پیغام دے دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ تو یہ جو تم رمضان المبارک کے بعد خوش ہو، عید کی خوشیاں بانٹ رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ان خوشیوں میں تم نے گناہوں کی ملاوٹ کر دی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ٹریننگ تھی وہ ساری کی ساری ضائع کر دی ہے؟ کیا واقعی اس روش پہ قائم ہو؟ کیا اب بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہو؟ کیا اب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہو؟ کیا اب بھی جھوٹ نہیں بولتے ہو؟ کیا اب بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہو؟ کیا اب بھی غیبت چغلیاں نہیں کرتے ہو؟ کہ اب بھی گناہوں سے اپنے آنکھوں، کانوں، زبان اور جسم کو روکے رکھتے ہو، یا پھر نہیں روکے رکھتے؟ خوشی کس چیز کی منا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیا اور اس کے اندر تم نے کوشش کر کے اپنے اندر تقوی کے کچھ بیج ڈالے اور اس کے پودے اگائے ہیں، کیا اس کی خوشی منا رہے ہو، یا پھر اس کی خوشی منا رہے ہو کہ اب ہم پھر کھل کے گناہ کریں گے؟ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے کہ تم پہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تو چونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے لیے خوشی مناؤ۔ اب دیکھیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس سے متعلق کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں فرح کہتے ہیں۔ فرح، کسی من پسند چیز کا حاصل ہو جانا۔ کیا ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ایسی من پسند چیز حاصل ہو گئی ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق بالکل ٹھیک ہے؟ اگر ہے تو ہمارا خوش ہونا بنتا ہے، اور اگر نہیں تو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کہاں غلطی ہو گئی، کہاں چوک ہو گئی، کہاں بھول ہو گئی۔ دل اب بھی اداس کیوں ہے؟ دل اب بھی سخت کیوں ہے؟ دل اب بھی رب سے دور کیوں ہے؟ اور اس آیا کے معنی کیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ انہیں نصیحتیں ملی ہیں، ان کو وہ چیز ملی ہے جو اس وقت دنیا کے بہت سارے لوگ جس سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دنیا کے 8 ارب لوگوں کو دیکھیں، جس میں سے قریباً 2 ارب لوگ مسلمان ہیں، تو لگ بھگ 25% لوگوں میں آپ کا شمار ہے جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ باقی 75% لوگوں میں آپ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک کتنا بڑا ہمارے اور آپ کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں
چنا ہے اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اگر آپ کے سروں پہ بم نہیں پھٹ رہے، اگر آپ کے سروں پہ چھت ہے، اگر آپ کے گھروں میں کھانا ہے، اگر آپ کے ہاں سکون ہے، امن ہے، تو ایک لمحے کو سوچیے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو سحور میں اور افطار میں یہ وری نہیں رہی کہ پتہ نہیں کھائیں گے کیا، آئے گا کہاں سے، کل سر پہ چھت رہے گی کہ نہیں رہے گی، کل ہمارے ساتھ ہمارے فیملی ممبرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کہ ہم سب پوری فیملی کا کہیں شیرازہ تو نہیں بکھر جائے گا، کیونکہ جنگیں بھی چل رہی ہیں اور بہت حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی اس خطے کے جسے خراسان کہتے ہیں۔ وہ پھر کسی اور وقت کی بحث ہے۔ خراسان کا خطہ جو ایک عرصے سے ایک ایسا خطہ رہا ہے جس کے اندر مختلف عالمی قوتیں اپنا زور لگاتی رہی، اس کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی رہی ہے، اور اس میں سروائیول اور سسٹیننس کا معاملہ بھی چلتا رہا ہے۔ یہ آج کل کے زمانے میں کئی ممالک میں بٹا ہوا حصہ ہے، لیکن یاد رکھو ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر تمہارا رب کرتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے اور تدبیر فرماتا ہے۔ کفار مکہ اپنے سارے زور کے ساتھ بھی کچھ نہ کر سکے، اور ہوا وہی جو رب نے چاہا کہ قوت و طاقت کے ساتھ مسلمان مکے میں داخل ہوئے اور امن و آشتی کے ساتھ داخل ہوئے۔ وہ تو کفار ہی تھے جو لڑنے آ گئے، ورنہ تو مسلمان نہیں چاہتے تھے ان سے لڑنا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن البصری رحمہ اللہ، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے اور اس کی رحمت سے احادیث سے مبارکہ مراد ہے۔ تفسیر خازن میں یہ تفصیلات اسی طرح آتی ہیں۔ جو کوئی بات بھی ہو، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اس سے مراد اسلام، قرآن، احادیث مبارکہ یعنی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کا فضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور اللہ کی رحمت قرآن کریم ہے، کیونکہ رب قرآن کریم میں سورہ النساء میں فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اللہ کا فضل وہ تو قرآن ہے، اور رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ الانبیاء میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمیں عطا ہوئی، اللہ کا فضل ہمیں عطا ہوا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے فرض کرنے میں جو بات آتی ہے وہ بھی قرآن میں بڑی واضح ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے گئے تو تم سے پہلے امتوں پر بھی کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد تھا کہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، اپنے رب سے تعلق جوڑو، اور قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سے تعلق جوڑو، کہ قرآن تمہارے رب کا کلام ہے۔ تم چاہتے ہو اپنے رب کے کلام کو سننا تو قرآن کریم کو کھولو، قرآن کریم میں آیات کو پڑھو، ان کے ترجموں کو پڑھو، سمجھ نہیں آتی تفسیر پڑھو، سمجھ نہیں آتی تو اہل ذکر سے، علماء سے پوچھو، مشائخ سے پوچھو، مفسرین کرام سے پوچھو، وہ تمہیں اس کے مطلب بھی بتا دیں گے، سمجھا دیں گے، پھر تمہاری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے گی۔ اور چاہتے ہو کہ اپنے رب سے کلام کرو تو نماز پڑھو، اس کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اس کی تسبیح بیان کرو، اور پھر اس سے باتیں کرو، اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اس کے حضور رکوع کرو۔ یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کیا ہم ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں،
یہ ہمارے نفس دنیاؤں میں گم ہے، دنیاوی معاملات میں گم ہے۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم سلوک کی منزلیں واقعی طے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر چاہتے ہیں کہ جہاں ہیں وہیں پڑے رہیں۔ کیونکہ دیکھو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ سب گرتوں سے گرتا ہو گیا۔ لیکن گرتوں سے گرتے پتہ ہے کون نہیں ہوئے؟ الا الذین آمنوا، ہاں وہ نہیں ہوئے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل بھی کیے خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فلہم اجر غیر ممنون، تو پھر ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، آجا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرا بندہ بن جا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جا، تو میں تجھے اپنی جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ فیصلہ ہمارا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے۔ ہم نے کون سی رائے اختیار کرنی ہے؟ راہیں دونوں سامنے رکھی ہوئی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی۔ لیکن یاد رکھیں، جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کا جواب دینا ہوگا مالک یوم الدین کو، یعنی وہ جو روز جزا کے دن کا مالک ہے اسے جواب دینا ہوگا۔ زندگی کی کوئی مشکل و پریشانی ہو تو یاد رکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سو جب عبادت اسی کی کرتے ہو اور مدد بھی صرف اسی ہی سے چاہتے ہو تو پھر غم کاہے کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔